بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ خطبات کی کتاب مواعظ جمعہ جو ہے اس مشتاق احمد عباسی صاحب کی جو کتاب ہے، اس میں سے ہم نے ذوالحجہ کے حوالے سے محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ کی شہادت کے موقع پر ایک حصہ پڑھا۔ دوسرا حصہ یہاں سے ہے کہ اخیر وقت جذبہ اتباع سنت، جب وہ صحابی رضی اللہ واپس لوٹنے لگے، فلما ادبر اذ الازار یمس الارض قال ردوه على الفتاح فقال ابن اخی ارفع ثوبك فانه اتقى لربك وانقى۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کا تہبند زمین سے لٹک لگتا ہے، فرمایا اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ۔ جب دوبارہ حاضر ہوا تو فرمایا میاں اپنا تہبند اونچا کر لو، یہ عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پرہیزگاری ہے، یعنی کہ کرو ٹخنے ننگے کرو، سمجھ آئی نا گل، اور تمہارا کپڑا صاف رہنے میں زیادہ بہتر ہے، سمجھ آئیے۔ ایک تو ٹخنے ننگے کریں، پھر وہ کپڑے زمین پہ لگ رہے ہوں گے تو پاک بھی رہیں گے، صاف رہیں گے۔ مسلمانوں غور کرو، جان جا رہی ہے، نزع کی حالت ہے، مگر اس وقت بھی خلاف شرع بات نہ دیکھ سکے۔ ہم کتنی باتیں دیکھتے رہتے ہیں اپنے میں، دوسروں میں، بس نظر انداز کرتے کہ بس ٹھیک ہے جی لگے رہو۔ خلاف پیمبر کا سیرہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، سمجھے۔ حضرت عمر رضی اللہ کا یہ اوپر ہے۔ ایسے وقت، اس کا مطلب ترجمہ پہلے ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کے خلاف جو بھی کوئی راستہ چلے گا تو منزل پہ نہیں پہنچے گا۔ ایسے وقت بھی نصیحت فرمائے بغیر نہ رہ سکے، ہم خدا کو کیا جواب دیں گے؟ کیسے کیسے خلاف شرع کام کرنے والوں سے میل جول رکھتے ہیں اور خود بھی خلاف شرع کام کرتے ہیں۔ سرمد گلا اختصار می باید کرد، یا تن برازائے دوست می باید داد، یک کار ازی دو کار می باید کرد، یا قطع نظر زیار می باید کرد، گر تو ہستی طالب حق مرد راہ، درد خواہ درد خواہ درد خواہ۔ یہ بڑا مزہ آتا ہے، یہ ہمیں سر نہیں آتی۔ کیا کہتے ہیں؟ سرمد گل اختصار می باید کرد، یا تن برزائے دوست می باید داد، یک کار ازی دو کار می باید کرد، یا قطع نظر زیار می باید کرد، گر تو ہستی طالب حق مرد راہ، درد خواہ درد خواہ درد خواہ درد خواہ۔ یہ بڑے مزے کا شعر ہے۔ اس طرح وہ ایک اور شعر ہے تکبر کے بارے میں، کیا کہتے ہیں؟ تکبر مکن، آگے مجھے بھول رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا ایک شعر یوں آتا ہے کہ چودانی تکبر چرامی کونی خطامی کونی و خطامی کونی۔ جب تو جانتا ہے کہ تکبر بری چیز ہے تو کیوں تکبر کرتا ہے، برا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ نہیں، جب آپ رضی اللہ کی حالت زیادہ نازک ہونے لگی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا، ٹھیک ہے، عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ اے عبداللہ رضی اللہ، تم بی بی عائشہ رضی اللہ کے پاس جاؤ، فقل لها یقرأ علیک السلام ولا تقل امیر المؤمنین اللہ، اور بی بی عائشہ رضی اللہ سے السلام کا، عمر کا سلام کہنا، اے عبداللہ خبردار مجھے امیر المؤمنین نہ کہنا، آج میں امیر المؤمنین نہیں ہوں بلکہ ایک مردہ ہوں۔ اللہ، سبحان اللہ، کیا ادب ہے۔ ام المؤمنین کا افسوس ان لوگوں پر جو بی بی طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور ایمان ضائع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ بی بی عائشہ رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عمر کے غم میں رو رہی ہیں۔ عرض کیا کہ حضرت عمر نے آپ کو سلام عرض کیا اور اذن چاہا، اجازت چاہی کہ اگر آپ اپنے حجرہ میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت فرمائیں تو زہ نصیب زندگی بھر ساتھ نبھایا، تو قبر میں بھی ساتھ رہنے کی تمنا کی۔ وہ حضور کی مراد زندگی میں بھی تھے اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی ہیں۔
حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جگہ خاص میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر میں اپنی جان سے عمر رضی اللہ کی جان کو زیادہ پسند کرتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں کہ شوق سے اس مبارک جگہ دفن کیے جائیں۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ یہاں سے اجازت لے کر چلے اور حضرت عمر رضی اللہ کے پاس پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ اس وقت اجازت کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر کے آنے کی اطلاع پہنچی تو فرمایا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ فقال ما لديك؟ قال الذي تحب قد أذنت. قال الحمد لله ما كان شيء أهم إلى من ذلك فإن أذان أنا قبضت فاحملوني ثم سلموا فقل يستأذن عمر بن الخطاب إلى آخره۔ فرمایا کہ عبداللہ کیا خبر ہے؟ عرض کیا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دے دی۔ فرمایا کہ الہی تیرا شکر ہے، مجھے اس بات کا نہایت ہی فکر تھا، لیکن اے عبداللہ تم ایک کام اور کرنا جس وقت میری جان نکل جائے میرے جنازے کو تیار کر کے بھی پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے سامنے لے جا کر رکھنا اور یہ کہنا کہ اس وقت عمر رضی اللہ کا جنازہ حاضر ہے اور آپ سے اجازت چاہتا ہے، اگر اس وقت بھی اجازت فرمائیں تو مجھے دفن کرنا، اور اگر اس وقت اجازت نہ دیں تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ شاید کچھ میرے لحاظ سے اجازت دی ہو، اس لیے بعد وفات پھر اجازت لینا، یہ کمال تقوی و احتیاط کی بات ہے۔ چه باید مرد را طبع بلند و مشرب نابه، دل گرم نگاه پاک بینی جان بے تابے، کوئی نصیحت کوئی صورت حاضری جان رحمت دل مبتلا ستانتا بہت ہے۔ زندگی بھر کی طرح آخر وقت میں بھی رجوع اللہ کی انتہا۔ عن ابن عباس عمر قال لابنه عبد الله خذ راسي عن الوسادة فقعوا في التراب لعل يرحمني وويل لا لأمي إن لم يرحمني ربي عز وجل فإذا أنا مت فاغمض عيني واقصد في كفني فإنه إلى آخره۔ اپنے عباس رضی کہتے ہیں کہ تم رضی اللہ اپنے فرزند عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ عبداللہ میرا سر تکیہ سے ہٹا کر زمین پر رکھ دو تاکہ میں اپنا سر خدا کے سامنے زمین پر ڈال کر رگڑوں، شاید میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ ہلاکت ہے عمر کے لیے اگر اس پر اللہ نے رحم نہ کیا۔ اے عبداللہ جب میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا اور میرے کفن میں میاں نہ روی کرنا، اسراف نہ کرنا، کیونکہ میں اگر خدا کے نزدیک کچھ اچھا ٹھہروں گا تو مجھے دنیا کے کفن سے بہتر کفن مل جائے گا، اور اگر میں برا قرار دیا گیا تو یہ بھی میرے پاس نہ رہے گا، چھن جائے گا۔ فقال عمر واللہ لو انما فی الارض من شیء لافتدیت به من هو لو المطلع۔ فقال ابن عباس واللہ ان لا تراها الا ما قال اللہ تعالی وان منکم۔ حضرت عمر نے قسم کھا کر فرمایا اگر سارے جہان کی دولت اور سامان اس وقت میرے پاس ہوتا تو قیامت کے دن گھبراہٹ سے نجات پانے کے لیے خیرات کر دیتا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے فرمایا قسم اللہ کی میں تو آپ کی نسبت یہ گمان رکھتا ہوں کہ آپ آسانی سے گزر جائیں گے، کیونکہ آپ امیر المؤمنین ہیں، سید المؤمنین ہیں، آپ احکام میں کتاب اللہ میں انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ تقریر ابن عباس رضی اللہ عنہ عمر کو بہت پسند آئی، سخت تکلیف کی حالت میں نہایت جوش اور شوق سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا اے عبداللہ کیا تو ان باتوں کی شہادت قیامت کے دن اللہ کے سامنے دے گا؟ ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا ہے جی ہاں دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطمینان ہوا، اس کے بعد بہت سی نصیحتیں فرمائی، انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جنازے کو تیار کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ کے سامنے لا کر رکھا، بلند عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین یہ جنازہ عمر رضی اللہ کا حاضر ہے اور پھر آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ اگر حکم و اجازت ہو تو حجرہ شریف میں دفن کیا جائے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ روتی رہی اور فرماتی تھی کہ میں خوشی سے آج حضرت عمر کو اجازت دیتی ہوں۔ جناب کو حجرہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا گیا۔ مسلمانوں پر اس دن بہت صدمہ تھا۔ جناب صدیق اکبر پر محبت و عشق غالب تھا اور جناب عمر رضی اللہ پر خوف غالب تھا۔ طبقات کبریٰ للشعرانی میں ہے فلما مات ابن عباس فقال کیف وجدت الامر یا امیر المؤمنین۔ بعد وفات کے
حضرت ابن عباس رضی اللہ نے آپ رضی اللہ کو خواب میں دیکھ اور پوچھا کہ اے امیر المؤمنین کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا وجدت رب الرحیمہ، میں نے اپنے رب کو نہایت رحم والا پایا، والحمدللہ رب العالمین اکرام الواعظ۔ 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو فاروق اعظم رضی اللہ پر حملہ ہوا، اور یکم محرم 24 ہجری کو آپ خالق حقیقی سے جامل ہیں۔ رفتم و از رفتم من عالم تاریک شد، من مگر شمعم چوں رفتم بزم برہم ساختم۔ جو وقت کے نمرود تھے، جو وقت کے فرعون، فاروق کی ہیبت سے ہوئے خوار و زبوں کار۔ اس نام سے کفار جو کل خوف زدہ تھے، اس نام کے ہیں خوف زدہ آج بھی کفار۔ فاروق کا رتبہ کوئی تاریخ سے پوچھے، تاریخ میں ہے آج یہ نام ضیابار۔ جو ان کی فضیلت کو گٹاتے ہیں، ذرا بھی وہ لوگ ہیں شیطان کے پھندے میں گرفتار۔ خالد بزمی۔ یا اللہ ہمارے اندر جذبہ فاروقی پیدا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت عمر رضی اللہ کی شان سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ رضی اللہ کی درجات کو بلند فرمائے، تمام صحابہ کرام کی عظمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کی شہادت کی قبول فرمائے، اور تمام صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ مغفرت و فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ مختصر سا دوسرے حصے میں حضرت عمر رضی اللہ کا بیان تھا، آگے انشاءاللہ